Ijaz Nisar Sahab for making me bigger than life. I'm more humble, but his words always try to elevate you. But میں حیثیت اور اپنی وقت سمجھتا ہوں یہ میری چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہے ان دی آنر آف قائد اعظم اینڈ پاکستان اینڈ آئی ایم آلویز اویلیبل آن ون کال آف ہز. اس لیے نہیں کہ میں بڑا امپورٹنٹ ہوں, اس لیے کہ آج دن ایسا تھا دیٹ نیومرس پیپل ہو نو می لٹل بٹ یا مائی ہمبل کنٹریبیوشن دے ہیڈ انوائٹڈ می. کل عارف اعجاز بھائی کی کال آئی مجھے, دین آئی ایم کمنگ رائٹ اوے فرام اے سیشن. وہ یو کے میں کوئی پاکستانیوں کی کمیونٹی ہے, واز دیئر آن لائن, آئی ہیو ٹو رش فار اندر انٹرویو. لیکن ان کی کال پہ بیکاز آئی آلویز تھنک دیٹ ہی از سچ اے گریٹ ایڈمائرر آف نیشنل کاز, آل نیشنل کاز, اسپیشلی جنازہ, اینڈ دیٹس دا بگیسٹ بانڈ دیٹ مائی سیلف اینڈ اعجاز بھائی ہیو ٹوگیدر. اٹس اے جوائنٹ کاز جس کی وجہ سے آئی ایم آلویز ریپیٹ. چند لوگ ہوں گے, اگر میرا جناح پہ لوگوں نے نہیں سنا تو آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ. اگر میجورٹی لوگوں نے جناح کا نہیں سنا ہوا تو نہیں سنا میجورٹی نے. میں ابھی یو کے میں بات کر رہا تھا جب میں سیشن, تو دے ور شاکڈ کہ جو میں نے ان کو کہا, اور انہوں نے کہا جی ہم تو آج ہی گوگل کریں گے اور گھر جا کے بچوں کو بھی بتائیں گے. میں اکثر جب اس طرح کرتا ہوں اس طرح کی سچویشن میں تو آئی آسک پیپل, میں ایک تصویر دکھاتا ہوتا ہوں جو ان کے سیشن میں شاید کئی دفعہ دکھا چکا ہوں اور ان کو زبانی یاد ہوگی. میں انتظار کر رہا ہوں کس دن اعجاز نثار بھائی میرا لیکچر بھی خود ہی دے لیں گے, because he is so good at it. In picking up things and remembering the whole thing. تو مجھے لگتا ہے کہ اگلا سیشن اعجاز بھائی کا خود ہی ہو جانا ہے, so you would not need me. But having said all this, میں 1700 میں اگر آپ کو لے جاؤں, to be more precise 1699, اگر آپ گوگل کریں بادشاہی مسجد لاہور 1699 تو آپ حیران ہوں گے جو تصویر آپ پہچانیں گے نہیں بادشاہی مسجد کو. وہ نہیں, کیوں نہیں پہچانیں گے کہ اس کے مینار نہیں ہیں اور اس کے سین میں تقریباً گھوڑوں کا استبل ہے. تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت سکھوں کی حکومت نے قبضہ کر لیا تھا, مسجد کو ملٹری چھاونی میں کنورٹ کر دیا گیا تھا, سین میں گھوڑے باندھ دیے گئے تھے اور مینار اس لیے اڑا دیے گئے تھے کہ دونوں طرف سے لڑائی ہوتی تھی اور کوئی شک تھا کہ یہ میناروں کے اوپر توپیں باندھی گئی ہیں تو وہاں سے گولہ باری کی جا سکتی. وہ تصویریں دیکھیے گا. میں دو تصویروں کا ہمیشہ موازنہ کرتا ہوں اپنے آڈینس سے, جب بھی میں جاتا ہوں اینڈ آئی ٹیل دیم کہ یہ دونوں مقابلہ کریں, اور مقابلہ اس لیے نہیں کریں کہ ظاہر ہے کون سی خوبصورت ہے, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آزادی کتنی خوبصورت ہے. ایسی ہماری عبادت گاہوں کا جو حال تھا اس وقت, یہاں سے ہمیں آئیڈینٹی کا کرائسس, جو انہوں نے کہا کہ ہماری آئیڈینٹی کا اس وقت کرائسس ہوا تھا جب سکھوں نے, ہمارے میجورٹی مسلمانوں کی تھی اور 99% دکانیں جالمی بازار اور انارکلی میں ہندوؤں کی تھی. وہاں پہ اس زمانے میں سوڈا اور فزی ڈرنک اور جوسز اور ٹنز نہیں ہوتے تھے. اس زمانے میں ایک سورس ہوتا تھا, سب سے بڑا پنجاب کا ایک تھوک کا بازار شالمی بازار تھا اور انارکلی تھا. پورے پنجاب سے یہاں گاہک آتے تھے. تو آپ کا اندازہ ہے کہ جب وہ ایک واحد سورس دکاندار خود ہوتا تھا, جب وہ ہندو کو پانی پلاتے تھے, ایک کٹورا دیتے تھے مٹی کا, جب ایک مسلمان کو پانی پلاتے تھے تو بانس کے ذریعے ٹرانسفر, اس لیے کہ برتن ناپاک نہ ہو جائے. ہمارا آئیڈینٹی کرائسس وہ تھا. ابھی میں نہیں سمجھتا ابھی ہمارا لیک آف کمیونیکیشن, ہم بتاتے نہیں ہیں. میری سٹیج پہ جو لوگ ہیں جن کو اس ملک نے اپنی اوقات حیثیت سے زیادہ دیا, وہ پے بیک نہیں کر رہے اس قوم کو, اس لیے آئیڈینٹی کرائسس ہے یوتھ میں. اس کو بتاتے نہیں ہیں کہ یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. دیٹ از آئی ایم ہیئر فار. میں کوشش کروں گا آپ کو کوئک ٹائم کے اندر کنیکٹ کرنے کی کہ پاکستان کی ہمیں ضرورت کیا ہے. میں نے آپ کو ایک بادشاہی مسجد کا بتا دیا, ایک پانی کے کٹورے کا بتا دیا. ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر پانی کی ٹیپس, واٹر ٹیپس علیحدہ ہوتے تھے, لکھا ہوتا تھا ہندو واٹر, مسلم واٹر. یہ ہماری آئیڈینٹی تھی. اس لیے نہیں کہ ہم 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتے. بچوں کو جب میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان کیوں بنایا, کہتا ہے اسلام کے نام پر. میں کہتا ہوں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس کا نہیں پتا, بس ختم. اسلام کے نام پر, اسلام کے نام پر جو ہمارا استحصال ہوتا تھا, اس لیے پاکستان کا. آپ کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی تھی, آپ کو پرولیجز ایکول نہیں ملتے تھے, آپ کو رائٹس ایکول نہیں تھے. اس لیے پاکستان اس لیے بنا کہ یہ فلسطین ہے. میں اکثر دکھاتا ہوں لوگوں, غازہ 2008
اسرائیل کا جیٹ فائٹر بامبر بومبنگ کر رہا ہے نہتے شہریوں کے اوپر، کوئی ملٹری کنٹونمنٹ چھاونی نہیں ہے، انارمڈ نیچے. لیکن آن دی ادر ہینڈ 21 دن تک 2008 میں یہ بمباری ہوتی رہی. میرے کوئی اس طرح کے فائٹر اوور آل کو 3000 فائٹر ایئر فورس میں گھنٹے ہیں ایسے جہازوں پہ فلائنگ کے. میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو وزن بتا سکتا ہوں کہ ایوریج 2 ٹن بام یہ جہاز لے جا سکتا ہے، اور اس طرح کے مشن 21 دن تک جاری رہے ان چیلنجڈ. یہ آئیڈینٹی کرائسس ہے. آئیڈینٹی کرائسس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ کر نہ سکیں، ٹھیک ہے، یہ آئیڈینٹی کرائسس ہے کیونکہ ان کا ہوم لینڈ کوئی نہیں ہے، ان کے پاس ملک کوئی نہیں ہے ٹو کلیم. Identity crisis. This is what happens on the bombing, after the bombing. And this picture right पे date पड़ेगा 2021 June, just 2 months back. This was happening. Next please. This is what happens. Next. This is what is left over. اس طرح کے بچے روزانہ پکڑ کے لے جاتے ہیں فلسطینین. کشمیر میں روزانہ ہی ہوتا ہے. ان دونوں کی اگر حالت دیکھیں پیلسٹائن کی اور کشمیر کی، دس از کالڈ ہیلپ لیسنس. یو آر ناٹ ہیلپ لیس بائی دا وے، نو وے آئی کین کنوینس یو. نیکسٹ، واٹ ہیپنس وین وی ڈونٹ ہیو اے ہوم لینڈ. میں نے اس لیے انکلوڈ کر لیا یہ بات کہ ملک میجورٹی نے اگر نہیں سنا تو یو مسٹ نو اباؤٹ اٹ کہ آئیڈینٹی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے. نیکسٹ، یہ افغان ریفیوجیز ہیں 1979. سوویت یونین نے قبضہ کر لیا تھا افغانستان کے اوپر، اور افغانستان سے 3 ملین ریفیوجیز پاکستان آ گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا. جب آپ ہاں کہیں گے تو پلیز ڈونٹ مائنڈ، مجھ سے ایج کا اندازہ ہوتا ہے آپ کی، تو آرام سے ہاں نہ کہیں. موسٹلی شوڈ سے کہ نہیں پتہ نہیں کب ہوا ہوگا، ہماری پیدائش سے کوئی 20 سال پہلے. تو یہ افغان ریفیوجیز ہیں. میں یہ فائٹر جہاز اس طرح کے میں اڑایا کرتا تھا، اس طرح کا ویپنس فائر کرتا ہے. نیچے آپ کے نشانات وائٹ نظر آ رہے ہیں لیفٹ کارنر کے اوپر. یہ آپ کے ایمنگ کے لیے، وہاں ایک جمرود رینج تھی پشاور کے پاس، ہم وہاں پریکٹس کیا کرتے تھے ویپن فائر کرنے کی. یہ جو افغان ریفیوجیز تھے ان کا جو کیمپس تھے وہ ہمارے سے تھوڑے سے آگے تھے اس رینج سے، اور وہاں پہ ہیلپ لیسنس کتنی تھی کہ ان کے پاس ارننگ کوئی نہیں تھی. نئے نئے آئے تھے، ہم فائرنگ کرتے تھے. تو یہ جو ان کی کھوکھے جس کو کیس کہتے ہیں، کیسنگ، یہ والا کیس ہوتا تھا اتنا بڑا. امیجن کر لیں دی لینتھ اینڈ دی والیوم. اس کا جو کیس ہے یہ کباڑ میں بکتا ہے. تو جب ایئر فورس کے ہم جہاز فائر کر کے چلے جاتے تھے چاروں جہاز اپنے اپنے ٹارگیٹ سے اوپر، تو اس کے جو کیس ہیں وہ کانٹریکٹ ایئر فورس نے کیا ہوتا ہے کانٹریکٹر کے ساتھ، وہ آ کے اکٹھے کرتا تھا اور بیچتا تھا. جب وہ بیچتا تھا تو ظاہر ہے انکم جنریٹ کرتا تھا. یہ جو ریفیوجیز بچے تھے ان کو پتہ لگ گیا کہ بکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہی فائرنگ بند ہوتی ہے تو ٹھیکیدار کے بندے آ جاتے ہیں. تو کھوکھے یہ کیس نکالے کب جا سکتے ہیں؟ ان بٹوین دا فائرنگ آف دا 2 جیٹ فائٹرز. 4 جہاز ہیں. نیکسٹ لائٹ، یہ دیکھیں یہ سرکل میں ہے. یہ آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے وہ ٹارگیٹ ہے آگے جو بلو کر رہا ہے، پیچھے ایک اور جہاز آ رہا ہے، اس کے بعد ایک اور جہاز آ رہا ہے. تو پیٹرن میں ہم رہتے تھے. تو یہ جو 15 سیکنڈ بچتے تھے 2 جہازوں کی شوٹنگ کے دوران، اس دوران وہ بچے، پیچھے وائٹ سا نالا نظر آ رہا ہے ٹارگیٹس کے پیچھے آپ کو، وہ ڈرائی نالا تھا خشک سا 3-1 فٹ کا. وہاں پہ بچے یوں بیٹھے ہوتے تھے. اور میں نے خود کہاں سے دیکھا ہوا ہے، یلو باکس سینٹر میں نظر آ رہا ہے، یہاں پہ رینج سیفٹی آفیسر بیٹھتا تھا، ایک پائلٹ بیٹھتا ہے زمین پہ جو سارے جہازوں کو کنٹرول کرتا ہے. تو ہماری فلائنگ خود فائرنگ بھی کرتے تھے، ہماری پائلٹس کی ڈیوٹی ادھر بھی لگتی تھی. تو میں زمین پہ بیٹھتا تھا کہ یہ یوں سر نکالے ہوئے ہیں، جہاز فائر کرنے والا ہے. جب فائر کرتا ہے سر یوں کر لیتے ہیں. فائر ختم ہوا، سر اٹھایا، گولی کی طرح ٹارگیٹ پہ بھاگے. اتنا بڑا ویپن کیسنگ اٹھایا، جھولی میں جتنے ڈال سکتے ہیں ڈالے. گرم ہوتی تھی، 3000 کلومیٹر سپیڈ پہ آتا تھا وہ بلٹ. وہ گرم تھے کہ آپ لگا نہیں سکتے تھے ہاتھ. وہ جھولی میں پھینکتے تھے. And by the time the next aeroplane is about to shoot, they would dash back to the nala. اور شاید مجھے موسٹلی لگتا تھا کہ یہ اگر یہ بلٹ لگی تو یہ پرکچے نظر نہیں آئیں گے.
the children would jump into the nala to save their life. This is being homeless. That's the difference. सवाल पैदा होता है कि इनको क्या पड़ी? That is why I am here for. बहुत सारे लोगों ने कंट्रोवर्शियल बना दिया कि जनाब साहब नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे तो कितने टाइम की पढ़ते थे, हाथ छोड़ के पढ़ते थे, शियों वाली पढ़ते थे कि सुन्नियों वाली पढ़ते थे, कुत्ते से कहते थे। तो हर एक ने अपनी अपनी मोहर लगा ली कि भाई मेरा तो सर्टिफिकेट ये वाला है, तो अगर मेरा सर्टिफिकेट पास होएगा तो जनाब साहब फाउंडर है, वरना पता नहीं क्या है, वरना तो एजेंट हो गया। इनको इसलिए पड़ी थी कि हम आप अब्बाओ से पूछें, हमारा नमाज क्राइसिस नहीं था, हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस यही था, दैट इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं मिलती थी। ये वो शख्स है जिसने आज की जो क्राइसिस है हमारी 70, 72, 73 साल पहले सेंस कर ली थी। पाकिस्तान बनने के बाद सिर्फ एक एयरफोर्स की एकेडमी में जा सके, सिर्फ एयरफोर्स की मिलिट्री एकेडमी में, आर्मी और नेवी की नहीं जा सके। अप्रैल 1948 बीमार थे, बहुत शदीद कमजोरी के बावजूद गए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में ये एयरफोर्स का रोल देख चुके थे, और जाके क्या हुक्म जारी किया एयरमैन और टेक्नीशियंस को, अ कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स इज एट द मर्सी ऑफ एनी एग्रेसर। पाकिस्तान मस्ट बिल्ड अप एयरफोर्स एज क्विकली एज पॉसिबल, इट शुड बी एन एफिशिएंट एयरफोर्स, सेकंड टू नन। जब आपकी आइडेंटिटी नहीं होती, आपकी एयरफोर्स नहीं होती, तो आपके साथ जमीन पे ये होता है, और जब आपकी आइडेंटिटी होती है और आपके पास एयरफोर्स होती है तो आप चाय भी पिलाते हैं, अभिनंदन का जहाज भी रखते हैं। Look at the vision of that person. Look at the vision of that person. He thought of this situation 73 years back. ये वो शख्स है जिसको इल्जाम लगाया जाता है कि पता नहीं पाकिस्तान देना चाहिए था, इसको बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था। प्लीज रिमेंबर ही वाज अ बैरिस्टर एंड अ पॉलिटिशियन, और बैरिस्टर और पॉलिटिशियन आज भी हैं हमारे पास, पॉलिटिशियन ज्यादा है। आप रोज सुनते हैं शाम को जमहूरियत बचाने के लिए मुझे मिनिस्ट्री मिल गई है, मेरे भाई को टिकट मिलेगी, मेरे भांजे को परमिट मिल गया है, तो जमहूरियत बच गई। इसको क्या ऑफर हुआ? जब जून 1947 में पाकिस्तान बनना ठहर गया, फाइनल हो गया कि बनेगा, नेहरू आया, माउंटबेटन मिला, गांधी आया, और जो सबसे बड़ा पैकेज एक पॉलिटिशियन को दिया गया, उसने कहा कि तुम पूरे हिंदुस्तान के वजीर आजम पहले तुम होगे अगर पाकिस्तान की जिद छोड़ दो। उसको जवाब क्या दिया? जवाब दिया, what you demand from me belongs to my nation, and as a trustee I cannot give you what is a trust. अगर ये शख्स इस कौम का ट्रस्ट बेच देता तो पूरे हिंदुस्तान का वजीर आजम होता, लेकिन जब 13 महीने बाद इस दुनिया से रुखसत होता तो दुनिया इसे याद रखती, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कायदे आजम याद नहीं रखती। ये वो शख्स है जिसके बारे में हम रोज कंट्रोवर्सी जनरेट करते हैं कि भाई, और वजह क्या है? मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या वजह है कि कुछ मौलवी हजरात नहीं पसंद करते, कुछ पॉलिटिशियन नहीं पसंद करते, तो ये कहते हैं नहीं अच्छा मुसलमान नहीं था, फलाना नहीं था। तो मैं उनसे कहता हूं कि अगर मेरा कद 1 इंच हो और मेरे सामने एक फुट्टा रख दें, फुट रूलर जो 12 इंच का होता है, तो मैं कहता हूं यार इसको हटाओ ताकि मैं लंबा लगूं। दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो ये वो शख्स है जिसको इतना कुछ ऑफर करने के बावजूद उसने नहीं माना। मैं एक और जवाब देता चलूं, क्योंकि मैं मोस्टली यूथ देख रहा हूं और एक यूथ का सवाल आया था, शायद मुझे टाइम ना मिले कि मैं क्वेश्चन आंसर बाद में ले सकूं। मैं एक CMH मेडिकल कॉलेज में गया, तो वहां पे एक मेडिकल फाइनल की स्टूडेंट खड़ी हुई है और उसने मुझे कहा कि सर डोंट यू थिंक हम बेहतर होते अगर पाकिस्तान ना बनता तो? क्या जरूरत थी? और खास तौर पे जिन्ना साहब तो अच्छे मुसलमान भी नहीं थे। तो मैंने उनको जो पूछा सवाल, मैंने कहा बेटा ये बताओ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जानते हो? उसने कहा जानती हूँ। मैं कौन थे? उसने कहा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया उसने। मैंने कहा कितनी नमाजें पढ़ते हैं? उसने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा रोजे कितने रखते हैं? तो पता नहीं। मैंने कहा हज कितने किए उन्होंने? लेकिन मुझे नहीं पता। मैंने कहा अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए किसी को भेजा जाता है,
اگر آپ اس کے اسی پورشن کے بینیفیشری ہیں تو اسی کا ذکر کرو. کیونکہ میں امام مسجد سے جا کے حساب نہیں کرتا کہ تم جنگ کے بارڈر پہ کتنی دفعہ گئے ہو, تم عدالت میں کتنی دفعہ گئے ہو. جس کام کے لیے ڈاکٹر قدیر خان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, میں بم اس لیے نہیں لے لیا کہ نماز نہیں پڑھتا مجھے بم نہیں چاہیے, کیونکہ بم اس نے دے تو دیا, کیونکہ نماز نہیں پڑھتا مجھے بم نہیں چاہیے, مجھے بم چاہیے. اسی طرح اس بندے نے ہمیں ملک دیا, اس کو امام مسجد بنا کے وزن مت کرو. مذہب کا کہتے نہیں پتا تھا, بیمار رہتے تھے, ٹی وی کا بہت ہی ایک آدھ لوگوں کو پتا تھا, باقی سمجھتے تھے وزن لوز ہو رہا ہے, بیمار ہے, اور ارب پتی زمانے اس زمانے کے تھے. کسی نے ایک دفعہ جناح صاحب سے پوچھا کہ جناح صاحب تمہارا مسئلہ کیا ہے, تمہارے پاس اربوں روپے ہیں, تم لندن میں جا کے عیش کی زندگی گزار سکتے ہو, کرتے کیوں نہیں ہو؟ تو کہتے ہیں کہ زندگی میں میرا ایک مقصد ہے کہ جب اگلے جہان جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے کہے ویلڈن جناح. اس کا یہ مقصد تھا. ہم یہ فاؤنڈر آف پاکستان ہے, اس کے بہت زیادہ حقوق تھے, حق تھے, پریویلیجز تھے اس ملک پہ. سگار کا بل اے ڈی سی نے ادا کر دیا, جن دنوں نیم بے ہوش رہتے تھے زیارت میں, بلا کے ڈانٹ دیا. انہوں نے کہا سر آپ کا پریویلیج ہے, آپ کا اپروول ہے, کیونکہ گورنر جنرل آف پاکستان, آپ کا حق ہے. تو جواب میں کہتے ہیں اسموکنگ اے سگار, پچھلے چیک بھی یہ سارے ادا کر دیے جب ہوش میں نہیں تھی, اتنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, وہ بھی ادا کر کے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسموکنگ اے سگار از اے بیڈ ہیبٹ, وائی شوڈ مائی نیشن پے فار مائی بیڈ ہیبٹس. ابو الحسن اصفہانی ہمارے ایمبیسڈر تھے پاکستان بننے کے فوراً بعد امریکہ میں. وہ لکھتے ہیں اپنے ایک آرٹیکل میں, لکھتے ہیں کہ میں جناح صاحب سے پاکستان بننے کے 15 دن بعد ملنے گیا, تقریباً 30 اگست کے قریب. کہتے میں نکلا, جس کمرے سے نکلا قائد اعظم نے لائٹس آف کر دی, جس گلی سے گزر کے اس کی بھی لائٹس آف کر دی برآمدے سے. تو کہتے میں نے بڑا حیران ہو کے قائد سے کہا کہ سر یہ گورنر جنرل کا گھر ہے, اس کی بتیاں جلتی رہنی چاہیے. قائد اعظم نے جواب دیا اسی لیے تو بند کر رہا ہوں, کیونکہ یہ تمہارا اور میرا پیسہ نہیں ہے, یہ اس قوم کا پیسہ ہے جس کا میں امین ہوں. کتنی اونرشپ ہم دیتے ہیں اس ملک کو, اور فاؤنڈر آف پاکستان جس کا حق تھا. اور یہ بھی کہا آخر میں کہ میں سیڑھیوں پہ کھڑے ہو گئے اور کہا جب تم سیڑھیوں سے اتر جاؤ گے تو یہ بتیاں بھی بجھا دو. اکثر لوگ جب اسپیشلی یوتھ سے میں پوچھتا ہوں یا وہ کہتے ہیں سوال جواب میں کرتے ہیں کہ سر میں اکیلا یا اکیلی کیا کر سکتی ہوں, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں وکیل ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, چھوٹا سا میں بزنس کرتا ہوں, میں چھوٹا سا جاب ہے میرا. تو ان کو میں ایک تصویر دکھاتا ہوں, یہ والی. جو اس آڈیٹوریم میں سب لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایئر کنڈیشن ماحول میں, ملٹی میڈیا آن, فالوڈ بائی اے گڈ گپ شپ اینڈ اے کپ آف ٹی, اس سے تو اس بچے کو کم ملا ہے, یہ پھر بھی پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے. اس موچی جو 14 اگست کی خوشی میں جوتے مفت مرمت کرائیں گا اشتہار لگا کے بیٹھا ہے, اس کو تو اس ملک نے ہم سے کہیں کم دیا. یہ اپنے طریقے سے پے بیک کر رہا ہے, ہم سب کو بھی اپنے طریقے سے پے بیک کرنا ہے. میری سب سے بڑی موٹیویشن جو جہاں صاحب نے کہا اس پیشن نے, اس ملک نے مجھے ستارہ بسالت دیا, اربوں کا جہاز روزانہ دیا, واپس لانا میری ڈسکریشن تھی. ٹرسٹ, ایئر کموڈور کا رینک دے دیا, میرے پہ بہت قرض ہے اس ملک کا, I'm trying to pay that back. That's it. سوال وہ جو بچوں سے اسپیشلی میں پوچھوں گا, is this the Pakistan that our elders thought of, کہ اس کا ہی سوچا تھا ہم نے کہ یہی ہونا چاہیے. and obviously میرا خیال ہے یونانیمس جواب ہوگا نہیں, یہ وہ پاکستان نہیں. اگر یہ وہ پاکستان نہیں ہے تو do we want the next 70 years to be like the last 70 years? And the answer is again no. And why am I here? I am here for the youth. When somebody invites you, or invites me, I'm talking about myself, for a talk, I make sure that I squeeze some time. My friends, some friends tell,
Why do you pick up and say yes on first telephone? فلاں تو کہتا ہے مہینے بعد میرے سیکرٹری سے پوچھنا. But believe me, I am criticized for this. That you are just one call away. Please don't think میں بڑا humble ہوئی اپنا. People, my friends and some of the media people who are good in promotion and publicity and making celebrities, they said تمہارا سب سے بڑا problem یہ ہے تم ایک کال پہ ہاں کرتے ہو. تمہیں کہنا چاہیے اس ہفتے ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس. Honestly, to make your worth. I said میری ورتھ ہے ہی اس ملک کے لیے, اس کی جب کال آئے گی I'll be there. Why should I be concerned and why should you be concerned? I am here because you as youth do not form 100% of our country, but you are surely 100% of country's future. I played my inning. Rest is your time. You're going to take over. That is why I want to connect back with you کہ ہم نہیں کر سکتے. My apology. اب میں تھوڑی سی سیریس ہو گئی بات ہے. میں آپ کو لائٹر سائڈ پہ ایک چیز پہ لے کے جاتا ہوں before we wind up. میں آپ کو ایسی چیزیں دکھانے لگا ہوں. شام کو مجھے میڈیا والوں سے بڑی ناراضگی ہوتی ہے. میں جس میڈیا والے جاتا ہوں میں اس کو الٹا انٹرویو کر دیتا ہوں. میں نے کہا یار تم شام کو 7 بجے بیٹھتے ہو 12 بجے تک, یہ ملک ایسا, اس ملک کا کوئی فیوچر نہیں, اس ملک میں کرپشن 148ویں نمبر پہ, ایجوکیشن 172ویں نمبر پہ, رشوت 293 نمبر پہ. میں نے کہا یار کسی چیز میں ہم تھوڑا بہتر ہیں. انہوں نے کہا جی بکتا نہیں ہے. Nobody is interested to buy it. I said at least be fair to the nation. People don't. میں آپ کو کچھ گلمسز دکھاتا ہوں. کتنی دفعہ آپ نے شام کو ٹی وی پہ دیکھی ہوں گی یہ چیزیں, یا آپ کو بچوں کو پتا ہوگی, ہمیں پتا ہے. کیوں نہیں پتا ہمیں؟ کیونکہ آپ تو سنتے ہیں, ہمارے اسکول میں بھی پڑھائی جاتی ہے. وہ نہیں. 2 تصویریں ریسنٹلی اعجاز بھائی نے کہا کہ آئی لانچڈ یوٹیوب چینل اینڈ دیٹ واز, میں لائٹر سائڈ پہ کہہ رہا تھا میری عمر میں سبسکرائبر کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے میری اوقات سے بہت زیادہ دی ہے, لیکن میں نے اس لیے بنایا کہ I can reach you 100 people or 70 people now. But I want to connect as much as possible. So وہ لوگوں نے کہا کہ نہیں جب تک آپ اسٹیمپ لائیں گے تو امریکہ, that actually helped. I am receiving calls from Canada, USA, Australia, I don't know. Out of all 10% watch me from India. That pleases me more. صرف یہ میں نے ابھی ایک یوٹیوب پہ لانچ کیا ہے یہی والی, صرف میں آپ کو بتانے کے لیے. وہ الفریڈ نوبل کی ایک ویڈیو ہے. مائی چینل نیم از خالد چشتی. If you find time, log in. ان دونوں میں کیا چیز کامن ہے؟ کبھی کسی بچے کو بتایا ہم نے؟ Anybody from the hall. I'll treat him with a dinner. What an offer. اجاز صاحب تک ایک آفر کرتے ہیں, میں ڈنر کی آفر کرتا ہوں. And I will not go with you by the way. You will go with your wife or husband. میں کہا یار کھانا دے دینا, کیوں کھانا میں چاہتا ہوں. I'll just give you the bill. Nobody? Anybody? آدھا ہوا جی ڈنر اکیلی کا ہو گیا آپ کا. نوبل پیس ایوارڈ. لیکن یہ ایوارڈ نہیں بننا, پورا جواب ہوئے گا دونوں کو ملا ہوا ہے. ان کو کامن نوبل ایوارڈ ہے یا کوئی اور ایوارڈ ہے؟ میں نے کہا ان دونوں میں کامن کیا چیز ہے؟ ہو سکتا ہے بچپن میں دوست ہوں, کچھ ہو, کوئی بتائیں چیز ایسی. نو ڈنر گیا جی, میں تو پورا both, you're right. You can still claim dinner after this. No, I said dinner آدھا جیتا ہوا ہے خود اکیلے. ان دونوں کے درمیان بالکل یہی ہے کہ they are both Nobel Prize nominees. یہاں تک تو ہو گیا, جو ڈنر رک گیا وہ میں بتاتا ہوں کیوں رک گیا. She was 17 years when she got Nobel Prize. گاندھی صاحب کو 1937, 1938, 1939, 1947, 1948 ان کے قتل ہونے سے چند دن پہلے بھی نامینیشن ہوئی ان کی, but he never got the Nobel. I'm not feeling happy for him, but do I ever feel happy for her? Don't come to know. 1948 میں نوبل نے پیس ایوارڈ کسی کو بھی نہیں دیا. انہوں نے کہا کوئی اس قابل ہے نہیں انکلوڈنگ گاندھی. میں کیوں نہیں بتاتا اپنے بچوں کو؟ ہم نوبل اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, مسلمان تو نہیں ہے تو یہودی جنٹ. بس ہم ہر چیز کوئی مل بھی جائے ہم کہتے ہیں لڈو ہے تو صحیح لیکن ہے تھوڑا سا میٹھا کٹ. Oh, for God's sake, enjoy what you have. بیرسٹر محمد وسیم, یہ ہمارے ایک جسٹس سلیم صاحب ہوتے ہیں ان کے والد. میں صرف آپ کو پاکستان کی جھلکیاں کوئی دکھا رہا ہوں. پاکستان بنا, یہ بڑے مشہور بیرسٹر تھے, قائد اعظم کے کلیگ تھے. کہتے ہیں اس زمانے میں ان کی 1 لاکھ روپیہ انکم تھی وکالت سے.
100,000 روپیز. قائد اعظم نے ان کو بلایا اور اپنے آپ پاس کہا کہ پاکستان بن گیا, میں چاہتا ہوں آپ پہلے پاکستان کے اٹارنی جنرل بنے. لیکن قائد اعظم کو پتا تھا کہ میں اس کی تنخواہ تو نہیں دے سکتا جتنی ہے کمائی کرتا. تو قائد اعظم نے کہا کہ I'm sorry, it's a poor nation, we just want the freedom. ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں ہے. I will be able to pay you, or the government will be able to pay you only 5,000 rupees as compared to 100,000 rupees. آپ سنیں جذبہ کیا ہے, پاکستان ملک کس طرح بنتے ہیں. بیرسٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے مجھے حکم کیوں نہیں دیا کہ مفت کام کرو. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اس چھت کے نیچے ہم ہیں. سیلف لیس, giving more than what they got from the country. یہ کوئی ذکر نہیں کرتا کراکرم ہائی وے has classified world highest paved international road, اس کی کوئی ذکر شام کو نہیں ہوتا. اخوت $46 billion, ڈاکٹر امجد صاحب کو جانتے ہوں گے بھائی. 99.91% لوگ پیسے واپس کرتے ہیں ان کے. یہ تو یورپ امریکہ میں بھی ریٹ نہیں ہے. اس کا مطلب ہماری کیمسٹری میں تو مسئلہ نہیں ہے, ہمارا تو ٹرسٹ کا مسئلہ. آپ گوگل کریں, کینیڈا کا بینک اٹھائیں, ان کا ریونیو ریٹرن کتنے پرسنٹ ہے. کسی کا 99 بھی ہے, ہمارا 99.91 ہے, لیکن ہم اس کا ذکر شام کو نہیں کرتے. رشیا ہمارے سے 10 گنا بڑا ہے جغرافیہ سائز وائز, 10 times bigger. ہمارا اریگیشن ڈپارٹمنٹ, اریگیشن ہمارا نہری نظام رشیا سے 3 گنا بڑا ہے. ہم نہیں بتائیں گے. ہم 6 نمبر پہ کھجور پیدا کرنے والے ملک میں, ہم مینگو میں 5ویں نمبر پہ ہیں. ہم جو 8th ہے ویٹ میں, 9th ہے رائس میں. میرے کتنے بچوں کو 25ویں ہم ایگریکلچر ورلڈ اوور. ویٹ پورے افریقہ جتنا یہ ملک پیدا کرتا ہے, لیکن نہیں بتائیں گے شام. 4تھے نمبر پہ کول میں ہے, 7th نمبر کاپر میں. I'm trying to say that please let's not be embarrassed. نیوکلیر تو ہم ہیں, یہ تو چلے آپ فیملیئر شکل لگتی ہے. آرم فورسز میں ہم 6 نمبر پہ ہیں. اینڈ یہی وہ آرم فورسز ہیں, ابھی جا کے ٹی وی آن کیجیے گا, جہاں امریکہ جس حالت میں افغانستان سے بھاگ رہا ہے. ہماری فورسز میں آپ کو علاقہ واپس لے کے دیا الحمدللہ, ود دا سپورٹ آف دا نیشن. obviously نیشن کے بغیر کوئی نہیں لڑتی. امریکہ کیوں بھاگ رہا ہے, نیشن ہی نہیں ہے پیچھے. According to a poll of 125 countries, Pakistanis have been rated 4th most intelligent people. I have been an instructor at Risalpur Academy and elsewhere later on. I have trained the cadets or the officers from different parts of the world. Egypt, Syria, Iran, Bangladesh, Sri Lanka, Kuwait, یہ جو UAE, اور بہت سارے ملک. I've been instructor to all and then to Pakistani. Believe you me, I'm not saying as a Pakistani. ہماری comprehension, ہماری sharpness, ہماری quickness to grasp the new knowledge is the best. I'm the witness. ایک چیز پاکستانی یوں مجھے کر کے دوبارہ دکھا دیتا تھا, دوسرے کو کہہ کہ یار یہ کر لے بھائی, کیونکہ پیسے مل رہے ہیں, ہمیں ریال اور درہم مل رہے ہیں. یہ وہ paying us obviously. یہ تصویر میں نے ایک دن دیکھی, I thought I must include this. اکثر لوگ میں نے جب دیکھا, میں نے کہا یار کوئی کیلیفورنیا کے کوئی پہاڑ شاڑ ہوں گے, ٹنل بنائیں گے, کوئٹہ جاتے ہوئے ہے, لیکن ہم کیوں نہیں دکھاتے. 2nd largest salt سب کو پتا ہے میرا خیال. We have the world largest deep sea port, یہ ہم نے بتاتے. یہ کتنے لوگوں کو بتاتے ہیں. Number 1, the biggest ambulance service in the world, private sector میں, ED world. ہم کہتے ہیں 172ویں نمبر کرپشن, 174ویں نمبر پہ ایجوکیشن. You'll be surprised, I met a European, I told him کہ تمہارا اٹلی میں فلاں فلاں جگہ ورلڈ کپ ہو رہا تھا یورپ میں, تو فٹ بال ہم نے دیا. تو اس نے کہا تمہاری ٹیم کدھر تھی. میں نے کہا ٹیم کی بات نہ کریں, ہم دنیا کو 50% فٹ بال ہم دیتے ہیں, اس پہ نہیں. ایک اور چیز میں کلیئر کرتا جاؤں, ہم بڑے پراؤڈ فیل کرتے ہیں جیب 17 تھنڈر پہ, لیکن ایک چیز جو بھول جاتے ہیں, اور میں کلیئر کرتا ہوں ملٹری پوائنٹ سے, دنیا میں کوئی بھی ملک خود ایز اے کنٹری فائٹر جہاز نہیں بناتا. فائٹر جہاز بناتی ہیں کمپنیاں, اینڈ دے آر پرائیویٹ فرم لائک ہونڈا, ٹویوٹا, کرولا, یہ سارے یہ کمپنیاں بناتی ہیں. وہ اس ملک کی ایئر فورس کے پاس لے جاتی ہیں کہ ہمارا جہاز خریدے.
just like a competition, جیسے کاروں کا ہوتا ہے. When they sign a deal کہ ہمارا ہو گیا تو then they put a limitation کہ تم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہماری اجازت بغیر. ملٹری انڈسٹری کا انڈرٹیکنگ ہے. دنیا میں کسی ملک نے آج تک اپنا فائٹر جہاز ملک نے نہیں بنایا. آر از دی اونلی کنٹری. یہ ہم ہمارے پائلٹ دنیا کے واحد پائلٹ ہیں حضور جس نے 4 ملکوں کے جہاز مارے ہوئے ہیں, صرف ہندوستان کے نہیں. انڈیا, اسرائیل, سوویت یونین, افغانستان. یہ ہماری وہ قوم ہے جو 5,000 ملین عیدی کو دیتی ہے ہر سال, اور آلموسٹ سیم منی عمران خان صاحب کو دیتی ہے, آلموسٹ 5100 ملین. اس کا مطلب پرابلم لوگوں کو تو ہے ہی نہیں, پرابلم کچھ چاہیے کچھ اور ہے. یہ میں تصویر اکثر لوگوں کو دکھاتا ہوتا ہوں, یہ میرا خیال اجاز بھائی نے بھی نہیں دیکھی ہوگی. ویسٹ گیٹ شاپنگ مال کینیا اٹیک 21 سپٹمبر 2013. یہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا ایک مال کے اندر, اور اندر ایک پروفیشنل فوٹوگرافر تھا موجود تھا, وہ بھی چھپ گیا اور چھپ کے فوٹوگرافی کرتا رہا مختلف جب فائرنگ ہو رہی تھی. He took this live picture کہ شوٹنگ ہو رہی ہے, ایک ماں اپنے بچے کو لے کے ایک بینچ کے پیچھے چھپ گئی اور اوپر لیٹ گئی. نیوز ویک, ٹائم میگزین, بریکنگ نیوز, فلانا نیوز, واٹ اے مدر, واٹ اے مدر, واٹ اے مدر. مجھے اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں, آئی ایم ناٹ ٹیکنگ ہر کریڈٹ اوے. میں تو اس کو کریڈٹ دلانا چاہتا ہوں. یہ جس بچوں کے اوپر لیٹی تھی وہ تو اس کے اپنے بچے بھی نہیں تھے, لیکن ہمارا اس پہ ہم خاموشی رکھتے ہیں. That's the unfortunate part. کلوزنگ سے پہلے جی میں ایک لائٹر تھوڑا سا, یہ سب کو پتا ہے ہمارا گینیز بک میں بڑے نام ہیں, پش اپ کرنے کے, ڈنڈ کرنے کے, گنے کھانے کے, چھلیاں کھانے کے. ایک سیریس بھی ہے, بہت سیریس ہے. آپ کو فوراً نام یاد آ جائے گا بیکاز اس پہ کوئی بڑی گیس نہیں ہے. ورلڈ کا ایک ریکارڈ ہے گینیز بک میں, اینی اسپورٹ continued successes without any failure. Squash, Jahangir Khan. Anybody knows how many matches has he won at stretch without losing? 778. 555 sir, Ejaz sahab شکر ہے ڈنر نہیں آفر کیا تھا. 555 اب کر سکتا ہوں اگلے پہ, لیکن آپ کے چانس نہیں لیتے. You are a sharp listener. You know how many years he was unbeaten? Yes? Anybody? 5 years, 8 months. لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک نے بڑا کچھ پیدا کیا. اور میں آخر میں جی میں ایسے لائٹر سائڈ پہ آپ کو ایک ایسے جگہ نہیں لی, بیکاز آئی ٹاک ویری سیریس, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میں جاتے جاتے اتنا سیریس نہ چھوڑ کے جاؤں. بس جو خیالات ٹھیک آپ کے ذہن میں آ گئے. آئی شو یو 10 پکچرز اونلی. سیریل نمبر بھی لکھا ہوگا. آپ نے اپنے پاس کاؤنٹ کرنا ہے کہ اس میں سے پاکستان کون سا ہے اور پاکستان کون سا نہیں ہے. جسٹ اکاؤنٹ, ساتھ ساتھ نہیں بولنا کہ پاکستان, نو پاکستان, اس طرح نہیں بولنا. آپ جیسے اسکول کے بچے بولتے ہیں تو آپ نے دل میں کاؤنٹ کرے 1 2 3, اور میں آپ سے نمبر پوچھوں گا آپ سے, اور اس پہ پھر ڈنر نہیں ہے, مجھے پتا بہت سارے لوگ جیت جائیں گے. یس پلیز, ایک ایک کر کے شپک چلائیے. چلے جی, اب آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے, بتانا نہیں ہے. بس یاد رکھ لیجیے جی. اینی بڈی چلے ہائیسٹ یا لویسٹ والے پہلے کھڑے, آپ بتائیں جی لویسٹ کس کا ہے کہ بھائی 4 تصویریں, 2 ہیں, 1 ہے پاکستان کی. پاکستانی اینی بڈی کو 1. چلے لیٹ می اسٹارٹ ود 1. اینی بڈی ود 1. اگر زیادہ آپ 1 کہہ رہے ہیں, اچھا 1 پاکستان کی, تھینک یو. 2, ہاؤ مینی پیپل فار 2؟ 2 لوگ, 1 لوگ. 3 تصویریں, 3 پہ آپ ہیں. 4, اوکے 1 2 3 4, یہ تقریباً 5 تصویریں والا کوئی نہیں. 6 تصویریں پاکستان کی. 6, اوکے 7 پہ 2 لوگ ہیں. 3, اوکے 7 پہ آپ ہیں. نہیں آپ کے شکر ہے ڈنر لگا تو آپ ہار جاتے ہیں. اوکے 8, 1 2 3 4 5 6, اوکے 9. او اسپلٹ, اس کا مطلب تصویریں ٹھیک لگائیے. نیکسٹ کیجیے گا. دس از دی اونلی پکچر دیٹ از ناٹ پاکستان.
9 pictures Pakistan. 9 pictures are from Pakistan. Yes. मेरा कोई कमाल नहीं है. I successfully managed to confuse you because we underestimate our country. That's what I'm trying to prove. We need holidays now. Yeah. We need holidays. Next कीजिएगा. I wish to thank this great hero at the end. I wish to say that when the spirits, especially amongst the youth, is lost, that's the time for people like me to come forward, share their experience, revive their hopes and positivity in the minds and hearts of the people. This was my humble contribution. I hope you take away something, even one word extra from here. I've done my job. جناح صاحب نے تو بہت بڑا کام کیا تھا کہ ویلڈن جناح کہے کوئی, لیکن ایز اے اسمال ایڈمائرر آف ہم اینڈ آل آف یو آبویسلی آر ایڈمائرر, آئی وش ٹو تھینک ہم. وی ہیو این انڈیپینڈنٹ کنٹری اینڈ اے گریٹ ہوم لینڈ. Unfortunately we couldn't do much to build it up further. At the end I'd like to thank Mr. Ijaz Nisar, Nazia, you've been a great host like always. And I'm always available whenever they call. اور اگلی دفعہ سر پروٹوکول سے 1-2 دن پہلے مجھے بتانا ہے آپ نے, کیونکہ لوکل میں کہہ سکا کہ میں ایک دن نہ کرتی جا. Thank you so much.